اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ مقدس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند الشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم 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 علیہ وعلیہم اجمعین۔ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رمضان المبارک سے قریب کر دیا۔ آج سفر المظفر کی 2 تاریخ ہے اور بہت جلد رمضان المبارک کا ہمیں استقبال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک تک صحت یابی نصیب فرمائے تاکہ رمضان المبارک کے روزے ہم اور آپ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ گزشتہ جمعہ جس موضوع پر ہم نے گفتگو فرمائی تھی اس کا تعلق نیت سے تھا، کیونکہ عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ آج اسی ٹاپک کو، چونکہ گزشتہ جمعہ وقت کم ہونے کی وجہ سے بات مکمل نہ ہو سکی، لہذا اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے نیت کی تشریح جو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس حدیث کے سنانے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے صرف کسی کی تشریح کی تھی، آگے اس سے اور مزید تشریح کروں گا۔ فرمایا گیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے، یعنی ہر شخص کو وہی عطا کیا جائے گا، وہی ملے گا جس کی وہ نیت کیا ہے، جس کی اس نے ارادہ کر رکھی ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے ہم اور آپ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ اگر عمل صالحہ ہو، اگر عمل صالح ہو، نیک عمل ہو اور اس عمل سے پہلے نیت نہ ہو، یہ بہت اہم کانسیپٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ عمل صالح ہم نے کیا، نیک کام ہم نے کیا، مگر نیک کام کرنے سے پہلے جو انٹینشن ہونا چاہیے تھا، جو نیت ہونی چاہیے تھی، وہ ہم بھول گئے کرنا، ہم نے نیت کیا ہی نہیں، بغیر نیت عمل صالح کر دیا۔ سمجھ آئی؟ تو بغیر نیت جو عمل ہم اور آپ چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت صحیح نہیں ہے اور نیت ہم نے نہیں کی تو نیک عمل کرنے کے باوجود اس کا اجر نہیں ملتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیک عمل ہم نے کیا اور آپ نے کیا پر نیت نہیں کی، تو بغیر نیت کے عمل صالح بھی قبول نہیں، چونکہ فیصلہ نیت کے بنیاد پر ہے، دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی عمل کریں گے اس کا دار و مدار نیت ہے۔ تو نیک عمل ہم نے کر لیا، نیک عمل ہم سے ایکٹ کی صورت میں ہو گیا، مگر ہم نے اس کے پیچھے نیت نہیں کی تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر اگر ہم نے نیت کر لی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی، من ہم بحسنۃ کے تحت، کہ نیک عمل ہم نے کر لیا، نیک عمل ہم نے کیا نہیں، نیت کر لی، تو عمل تو نہیں کیا مگر نیت کرنے کا ثواب مل گیا۔ عمل ہم نے کیا نہیں، ابھی صرف نیت کی ہے، تو نیت ہی کرنے کی وجہ سے ثواب مل گیا، جبکہ ابھی ہم نے عمل نہیں کیا۔ یا عمل کر لیا اور نیت نہیں کی تو کوئی ثواب نہیں۔ آپ سمجھ رہے نیت کا ٹمپریچر کتنا ہائی ہے؟ عمل سے زیادہ مضبوط نیت ہے،
اعتکاف کریں تو ضروری ہے کہ ہماری نیت پہلے درست ہو جائے. کیونکہ عمل کرے پورا رمضان روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی رکھ لیا, کوئی رضا الہی نہیں, کوئی خوشنودی باری تعالیٰ نہیں, بس روزہ رکھ رہے ہیں ایک رسم کے طور پر, تو بس رسم ہی ادا ہوگی, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہر عمل کے پیچھے نیت خالص ضروری ہے, جس میں ہر انسان کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں. یہ عمل ہم خالصتاً, میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص, کہ اللہ کے لیے ہر اطاعت و بندگی ہے فقط. تو یہاں پر اللہ کے لیے اطاعت و بندگی کا مطلب کیا ہے کہ جو عمل ہم کریں اللہ کو نظر میں رکھ کے کریں, اس کی خوشنودی کے لیے کریں, اس کی رضا کے لیے کریں, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کریں, اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے کریں. تو اگر ایسا عمل ہے, چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, آپ کو ثواب مل جائے گا. اور ثواب بھی ضروری نہیں ہے کہ دو شخص جو کام کر رہا ہے اس کا ثواب دونوں کا برابر ہو, نہیں, یہ بھی ضروری نہیں. کام تو دونوں کا ایک ہے, میں نے دوسرے کو بتایا تھا کہ دونوں کا کام ایک ہے, مگر اجر کے لحاظ سے کوئی اس سے بڑا ہے, کوئی اس سے بڑا ہے, کیونکہ معاملہ وہاں نیت پر ہے. ایک شخص کام کر رہا ہے مثال کے طور پر, اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے, چلیے حدیث ہی سنا دیں آپ کو. روز محشر عالم دین کو اٹھایا جائے گا, روز محشر اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے, اور پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا, کیوں کیا, اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے, اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی جو تم دین کا علم حاصل کیے, لوگوں کو تبلیغ کیے, لوگوں کے سامنے خطاب کیے, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر بلائے, کیا نیت تھی اس کے پیچھے. معاملہ عمل پہ نہیں ہو رہا ہے, عمل سے پہلے نیت کا سوال ہے. نیت کیا تھی تمہاری, تم نے علم حاصل کیا, مقصد کیا تھا, تو وہ شخص کہے گا, وہ عالم کہے گا تو میں نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تیری رضا حاصل کریں اور تیرے دین کی تبلیغ کریں. اللہ کہے گا انت کذبت, تو جھوٹا ہے, تو نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ سماج کے لوگ تجھے مولانا کہیں, تو نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تیری رسپیکٹ کریں, تو نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تیری واہواہی کریں, تو نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے اپنا سر کا تاج بنا لیں. تیرا مقصد جو تھا میں نے دنیا میں دے دیا, یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. سبحان اللہ نہیں, اللہ اکبر کہنے کا مقام ہے, اللہ اکبر کہنے کا مقام ہے. 9 سال کورس کے عالم بنے, افتاء کیا, مفتی بنا, نہ جانے کیا کیا کر لیا, اور 40 دن کا چیلا لگا لیا, سال بھر کا چیلا لگا لیا, مگر ہاتھ کچھ نہیں آیا, چونکہ نیت میں فالٹ ہے. نیت کیا تھی کہ لوگ ہمیں مفتی صاحب کہیں, لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے صاحب نصاب سمجھ کے لوگ مالدار کہیں. تو تصور گڑبڑا گیا, نیت گڑبڑ ہو گئی آپ کی. آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا لوگوں سے کہ وہ میرا احترام کرے, میرا رسپیکٹ کرے, مجھے عالم مولانا صوفی نہ جانے کیا کیا کہیں. تو جو تم نے ارادہ کیا وہ دنیا میں مل گیا. کیونکہ ابھی میں نے حدیث سنایا وَلِكُلِّ يَوْمٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, کہ ہر شخص کو وہ ملے گا جو وہ نیت کر گیا ہے, جو اس نے ارادہ کیا ہے. تو اس نے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ ہم کو مفتی صاحب کہا جائے, اس لیے وہ پڑھا تھا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہم کو عالم کہا جائے, اس لیے وہ پڑھا تھا. اس نے ارادہ یہ کیا تھا کہ لوگ مجھے مبلغ کہیں, مجھے لوگ اسکالر کہیں. تو جو اس نے ارادہ کیا, اللہ نے کہا کہ تم نے ارادہ کیا, میں نے دنیا میں اس کو پورا کر دیا, اب یہاں کیا لینے آئے, یہاں تمہارا حصہ نہیں ہے. مالدار کو اٹھایا جائے. لوگ سوچیں گے بڑے مولوی صاحب خالی مالدار کے پیچھے لگے رہتے ہیں. حدیث سنا, غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے. مالدار کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی, میں نے تمہیں
تمہارے رزق کو وسیع کر دیا تھا، تو تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے فلاں جو کہ رفاہی کام کر دیے، میں نے خوب زکات دیا، میں نے خوب صدقات کیا، میں نے خوب لنگر کھلایا، میں نے خوب دیر چڑھایا، میں نے نہ جانے کیا کیا کیا۔ وہ پورا اپنا گنانا شروع کرے گا، سارے عمل کو وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرے گا۔ جو مالدار ہے آپ دیکھیے، اے اللہ میں نے تیرے نام پر قربانی میں بہت بڑا جانور کیا تھا، اور ایسا جانور کہ پورے علاقے میں اس سے بڑا کوئی جانور نہیں۔ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے 2 لاکھ کا جانور لایا تھا، پورے کلکتہ میں گھمایا تھا۔ سمجھ نہیں ہوتا ہے نا، اگر گھما نہیں رہے تو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے آئیے نظر پر دیکھیے نا جانور لائے پھر پور سے، ایک بار دیکھ لیجیے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ یریدون وجہہ کا مستحق بننا ہے، دکھلانا نہیں ہے، عمل اس لیے کرنا ہے کہ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے 2 لاکھ ضروری نہیں ہے، جتنی استطاعت ہو اللہ کے لیے کر دیجیے، پورا ہو جائے گا۔ تو وہاں اٹھایا جائے گا، وہ شمار کرے گا اپنے عمل کا۔ میں تو برابر جو ہے کہ اپنے گھر میں لنگر کا اہتمام کرتا تھا، غریبوں اور مسکینوں کو کھلاتا تھا، پہناتا تھا۔ ٹھنڈے کے ٹائم میں یا اللہ میں لوگوں کو سویٹر بانٹتا تھا، جیکٹ بانٹتا تھا، کمبل بانٹتا تھا، رضائی بانٹتا تھا، اور ویڈیو کرواتا تھا، اور اس کو پیپر میں دے دیتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، سوچنے کا مقام۔ کمبل بانٹا جاتا ہے، رضائی بانٹا جاتا ہے، چادر بانٹی جاتی ہے، اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ویڈیوگرافی کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو پرنٹ میڈیا میں دے دیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں دے دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کو گردش کرائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اچھا اگر ان سے پوچھئے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو دیکھیے بڑا اچھا جواب دیں، بہت اچھا جواب، معقول جواب۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ میرا دیکھ کر کے وہ بھی کریں۔ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں آپ؟ انسانوں کو تو بنا سکتے ہیں، بیوقوف انسانوں کو بنانا بہت آسان ہے، مگر وہ رب ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ وہ اللہ جو تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ينظر الى قلوبکم، وہ تو اس کی نظر تمہارے دل پر ہے، جہاں سے بات پیدا ہوتی ہے، جہاں سے سوچ پیدا ہوتی ہے، جہاں سے خیال آتا ہے، جہاں سے تصور کی نیت ہوتی ہے، تو یہ چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان سے چھپا سکتے ہیں نا، اسی لیے ہم نے کہا کہ نیت پہلے، چونکہ نیت دکھتی نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ مخفی ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ تو جو چھپا ہوا ہے وہ قابل قبول ہے، اور عمل دکھتا ہے۔ عمل اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ دکھتا ہے، تو جو لوگوں کے سامنے دکھتا ہے لوگ اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بڑا غنی آدمی ہے، بڑا لوگوں کا خیال کرنے والا ہے، کمبل بانٹنے والا ہے، چادر بانٹنے والا ہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم نے بانٹا کیوں تھا۔ غنی کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا دولت دی تھی میں نے، تمہارے دولت کو میں نے بڑھا دیا تھا، ایک کی جگہ پر 4 بزنس ہے تمہارے، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے خرچہ کیا، تیری رضا کے لیے میں نے خرچ کیا۔ تو اللہ کہے گا نہیں، انت کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے غریبوں اور مسکینوں کا مسیحا مان کر تیرا چرچا کریں۔ وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جس کی تم نے نیت کی تھی دنیا میں مل گیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، حدیث ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو نیت تھی کہ چرچا ہو، نیت تھی کہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، نیت تھی کہ پبلسٹی ہو، نیت تھی کہ لوگ تمہاری آہ بھگت کریں، نیت یہ تھی کہ لوگ تمہاری اپریشیٹ کریں، وہ سب ہو گیا دنیا میں۔ اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہاں میں مل جائے گا تو یہاں تو ان کے لیے ہے جن کا معاملہ انویزیبل ہے، جن کا معاملہ نیت سے ہے، عمل سے نہیں، نیت سے ہے۔ نیت پہلے انہوں نے صاف کی، اس کے بعد عمل کیا۔
رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینی ہے، خیال رہے، نیت صاف رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیت صاف رہے، صدقہ کریں، خیرات کریں، عید الفطر دیں، سب کچھ کریں، مگر نیت صاف رکھیں. نیت محض اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، کسی کے دکھلانے کے لیے نہ ہو. قرآن میں کیا کہا؟ نماز پڑھتے ہو کیا کہ یراؤون، ان کا مقصد ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ انہیں نمازی کہیں، وہ دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری بھی شرک ہے. ریاکاری شرک ہے، چونکہ آپ عمل آپ کو کرنا تھا اللہ کو دکھانے کے لیے، اس میں آپ نے شریک کر دیا کسی اور کو. تو دنیا کو دکھلانے کے لیے جو عمل ہوگا، جس لیول کا ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر آپ کی نمازوں کو مار دے گا، روزوں کو مار دے گا، زکات کو مار دے گا، خیرات کو مار دے گا، تمام نیک اعمال کو مار دے گا، چہرے پہ پھینک دے گا. لو تم نے بہت کیا تھا. نیت اگر اچھی ہے تو قابل قبول، چاہے عمل تھوڑا ہی کیوں نہ. تو مالدار کو اٹھایا جاتا ہے، تو جھوٹا تھا، تو نے نام و نمود کے لیے کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تیرا چرچا ہو گیا دنیا میں، اب یہاں کیا لینے آیا، اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا اب تیسرا شخص جس کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں، شہید کو اٹھایا جائے، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا. اس کو اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کے راستے میں تمہیں میں نے جان دی تھی، تم نے اس جان کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا، میں نے اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا، تیری خاطر قربان کر دیا. اللہ کہے گا نہیں، تم نے دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، ارے فلاں شخص دین کے راستے میں گیا شہید ہو گیا. تو جو تو نے چاہا دنیا میں، جس کا تم نے ارادہ کیا تھا دنیا میں نے تجھے شہید کہلوا دیا. ہر شخص تیرا نام شہید لکھا ہوا تھا، شہید فلاں ابن فلاں، شہید فلاں ابن فلاں، میں نے لکھوا دیا، پورا چرچا ہو گیا دنیا میں. تمہارے محلے میں بھی، تمہارے اسٹیٹ میں بھی، دوسرے اسٹیٹ میں بھی، ادر کنٹری میں بھی میں نے ذکر کروا دیا تمہارا. جو تمہاری نیت تھی وہ مل گیا. تم نے تو اس لیے ہی نہ کی تھی، اپنی جان کو قربان تم نے اس لیے نہ کیا تھا کہ لوگ تمہیں شہید کریں، لوگ تمہارا چرچا کریں. تو وہ سب تو ہو گیا، اب یہاں کیا لینے آیا؟ لہٰذا یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں. حصہ تو ان کا ہی ہے جن کا عمل کوانٹٹی کے اعتبار سے تھوڑا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے بڑا ہے. جن کا عمل کوانٹٹی کے اعتبار سے تھوڑا ہے، کم ہے، کوالٹی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. تو کوانٹٹی نہیں وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور آج ہم لوگ کوانٹٹی کی طرف بھاگتے ہیں، تعداد کی طرف ہم ادھر جائیں گے. 31 سال کے 1 لاکھ مرید ہیں، ہم بھی جائیں گے ان سے 1 لاکھ مرید ہیں. پیر صاحب کو بھی دیکھ لو، پیر صاحب کے لائق ہے کہ نہیں. آپ مریدین کی تعداد دیکھ لیا، مرید ہو گئے. بھائی پیر صاحب کو دیکھو کہ واقعی وہ پیر کے لائق ہیں کہ نہیں. جو علامات بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں اللہ کے ولی کی، اللہ کے نیک بندے کی، کیا یہ واقعی یریدون وجہ والا ہے یا صرف کوانٹٹی بڑھانے میں لگا ہوا ہے کہ لوگ ہماری تعداد کو دیکھ کر میرے دامن میں سے لگ جائیں، ہم سے سمٹ جائیں؟ تو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. خانقاہ مجیبیہ آئیے، کتنا پرانا ہے؟ 450 سال پرانا خانقاہ مجیبیہ، 450 سال پرانا. اور ابھی 100 سال 150 سال ہوئے ہیں، مختلف مکتب فکر آپ کو نظر آ رہے ہیں. چرچا تو اتنا ہے کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، تمام مریدین بھر گئے ان کے. اور اتنی تعداد ہے کہ مت پوچھیے، کوانٹٹی بڑھ رہا ہے. اور خانقاہ مجیبیہ اگر آپ کو کبھی اللہ توفیق دے دے، اگر جانا ہوا تو جائیے گا، دیکھیے گا تو ایسا لگے گا صرف روحانیت نظر آئے گی، لوگ نظر نہیں آئیں گے، کم نظر آئیں گے. عرس کے موقع پر بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے لگے گا اتنے ہی لوگ ہیں. تو وہاں معیار ہے، وہاں سلیکٹڈ لوگوں کو لیا جاتا ہے. ہر شخص وہاں بیٹھ نہیں ہوتا، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر بیٹھ ہونے کے لیے جائیے گا تو پلیز آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نیکسٹ ٹائم آئیے. کتنے کو میں نے دیکھا کہ گئے ہم بیٹھ ہونے کے لیے پیر صاحب سے اور خلوت سے واپس کر دیا گیا. نیت سمجھ میں آ گئی کہ مقصد کیا ہے، واپس کر دیا گیا، جاؤ ابھی کہیں اور سے ہو جائیے گا. اگر آپ کے کہیں سے والی بیٹھے تو وہاں سے آپ ہو جائیے گا.
معیار. کبھی توفیق ملے تو خانقاہ مجیدیہ جائیے, دیکھیے کس کو کہتے ہیں پیر. اگر پیر کو دیکھ کر اللہ نہ یاد آئے تو وہ پیر کیسا. ذکر اللہ, کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. پیر وہ ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اگر خدا دیکھ کر یاد نہ آئے تو سمجھ لیجیے کمی ہے. حدیث میں بھی فرمایا گیا اذا ذکر اللہ, کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. ان کے عمل سے, ان کے عادت و اطوار سے ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ جائیے اور دیکھیے خلوت شریف سے نکلنے کے دوران سے لے کر مسجد تک آنے کے دوران تک آمد و رفت کو دیکھیے. آپ کو نظر آئے گا کہ دور صحابہ ہی, صحابہ کے درمیان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو جو صحابہ احترام کرتے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جو دین کے معاملے میں پیش قدمی کرتے تھے عمل میں, وہ نظر آئے گا. اور سب خاموش نظر آئیں گے. کوئی کسی کی کرٹیسائز نہیں کرتا ہے. کوئی کسی کو جو کہ فراق میں نہیں رہتا ہے کہ ہم اس کو بدنام کر دیں, ہم اس کے تعلق سے برا بھلا کہیں, کچھ نظر نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنے عمل میں نظر آئے گا. جا کے دیکھیے, توفیق ملے تو جا کے دیکھیے. ارے وہ چھوڑیے, ہمارے پیر و مرشد کی بات چھوڑیے اور خانقاہ مجیدیہ کی بات چھوڑیے, وہاں کا ایک ادنا غلام کو دیکھیے. مولانا توفیق صاحب وہاں کے ادنا غلام. جب غلام کا یہ حال ہے کہ اتنی عداوتوں کے باوجود, اتنی مخالفتوں کے باوجود زبان کو بند رکھا, یہ غلام کا طریقہ ہے. ان کو دیکھیے, ان کے پیر کو سمجھ لیجیے ان کے پیر کیسے ہوں گے. مولانا توفیق صاحب کو دیکھیے, پیر سمجھ میں آئے گا کہ جب مرید کا یہ حال ہے تو پیر کا حال کیا ہوگا. آج کو مرید ہے, مرید دوسرے مرید کی مخالفت میں لگا ہوتا ہے. ایک مرید دوسرے مرید کی مخالفت میں لگا ہوا. کیسے مرید ہو بھائی؟ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت ہونے کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. بیعت ہونے کا مقصد اخلاق کو سنوارنا ہے. بیعت ہونے کا مقصد کردار کو اپنے سنوارنا ہے. بیعت ہونے کا مقصد دوسرے مسلمان بھائی کی محبت کو دل میں بیٹھانا ہے, چاہے آپ سے دور ہی کیوں نہ ہوتا ہو, آپ سے رشتوں کو کاٹتا ہی کیوں نہ ہو, وہ آپ سے دوری اختیار کرے, آپ اس سے قریب ہو جائیے. یہ ہے تصوف اور طریقت, اور یہ ہے تزکیہ نفس. مقصد سمجھیے بیعت ہونے کا کیا ہے. بیعت ہونے کا مقصد انسان بننا ہے. بیعت ہونے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول پر بتائے ہوئے قانون پر اور بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. یہ ہے مقصد بیعت کا. اور اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ امن کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لوگ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے. آپ کو سب کچھ